میں خیر بتا یہ رہا تھا کہ ہم اہل السنت والجماعت احناف اور دیوبند ہیں۔ میں بات کیا بتانے لگا تھا؟ ایک تعلق ماں باپ سے ہے، ایک تعلق حضور سے ہے، یہ ہمارے نسبی ماں اور باپ ہے، یہ بات تو سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ تحذیر الناس میں مولانا محمد قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک شخص وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے، اور ایک وہ ہے جس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ جو کلمہ پڑھے اس کا بھی ایمان ہے، اور جس کا کلمہ پڑھے اس کا بھی ایمان ہے۔ انہوں نے اٹھاؤ بھائی، یہ جو پیچھے بیٹھے، نہیں آپ کو میں کہہ رہا ہوں، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ نیند آ جاتی ہے بندے کو، اس پر پریشان نہ ہوا کریں۔ جب بھی آدمی، جب مولانا سید یوسف صاحب دامت برکاتہم تھکے ہوئے بھی ہیں، سر میں درد بھی ہے، تو مولانا فرمایا کہ میں نے آرام کرنا تھا، لیکن میری خواہش ہے کہ میں آپ کے بیان میں بیٹھوں اور درمیان میں اٹھ کے چلا جاؤں، تو آپ اس کو محسوس نہ کرنا۔ میں نے کہ جب نہ بھی آتے میں نے پھر بھی محسوس نہیں کرنا تھا، یہ تو آپ کی شفقت ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لے آئیں۔ اصل میں ہمارے مشائخ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خود تھوڑی دیر بیٹھیں، تاکہ لوگ بعد میں باتیں نہ کریں کہ مولانا کا مولانا سے پیار نہیں ہے۔ اگر پیار ہوتا تو خود نہ بیٹھے ہوتے، تو اس لیے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کو اشکال بعد میں پیدا نہ ہوں اور باتیں کر کے آپ غیبت کے شکار نہ ہوں۔ جب شفقت بڑے فرمائیں تو شفقت کو شفقت ہی سمجھنا چاہیے نا۔ میں خیر یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر نیند آ جاتی ہے بندے کو، ہم نیند آنے پر ٹینشن کا شکار نہیں ہوتے۔ ہمارے شیخ حضرت حکیم اختر دامت برکاتہم ایک بڑا پیارا جملہ فرماتے ہیں کہ علمی مجلس کی مثال ماں کی گود کی ہے۔ بچہ گلی میں گلی ڈنڈا کھیلے تو نہیں سوتا۔ گلی ڈنڈا سمجھتے ہو؟ چلو کرکٹ تو سمجھتے ہو نا۔ اگر بچہ گلی میں کرکٹ کھیلے تو نہیں سوتا، اور ماں کی گود میں آئے تو، اب ان کو بھی اٹھاؤ۔ میں مثال تو سمجھا رہا ہوں تمہارے لیے، سوئے رہو گے تو پھر آپ کو بات سمجھ کیسے آنی ہے۔ بندہ گلی میں کرکٹ کھیلے تو بچہ نہیں سوتا، اور ماں کی گود میں آئے تو، بولو نا، ماں کی گود میں آئے تو سو جاتا ہے۔ کبھی ماں نے ڈانٹا ہے؟ جنہوں کرکٹ کھیڑ دیا نیندر نہیں ہوتی تو میری چوڑی جا کے سونا سی؟ ماں ڈانٹتی ہے؟ کیوں نہیں ڈانٹتی؟ ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں، میری گود میں سکون ہے۔ اگر یہ بات مولوی کو سمجھ آتی تو بیان میں آنے والے بندے کو کبھی نہ ڈانٹتا، وہ سمجھتا دکان میں سکون نہیں ہے، میرے بیان میں سکون ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں مولوی بنو، لیکن پیروں کے ساتھ رہ کر مولوی بنو، بیعت والے مولوی بنو، مرید مولوی بنو، طریقت والے مولوی بنو، خانقاہ سے تعلق رکھو پھر عالم بنو۔ آپ دیکھنا آپ کو لطف کتنا آتا ہے۔ تبلیغی اور داعی بنو، لیکن خانقاہ سے تعلق رکھ کے بنو۔ مناظر بنو، خانقاہ سے تعلق رکھ کے بنو۔ مجاہد بنو، خانقاہ سے تعلق رکھ کے بنو۔ MLA بنو اور خانقاہ سے تعلق رکھ کے بنو، خانقاہ سے تعلق توڑ کے نہ بنو۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ماں ڈانٹتی نہیں، ماں سمجھتی ہے کرکٹ میں سکون نہیں ہے، میری گود میں۔ اگر مولانا صاحب کو سمجھ آ جائے میرے بیان میں سکون ہے تو ڈانٹیں گے؟ نہیں ڈانٹتے۔ حضرت بڑے ہیں، میں چھوٹا ہوں، وہ جتنے بڑے ہیں میں اتنا ہی چھوٹا ہوں، تو بڑوں کی بات پر چھوٹے حاشیہ تو چڑھاتے ہیں نا۔ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا، میں نے آپ کے جملے پر حاشیہ چڑھایا۔ فرمایا وہ کون سا؟ میں نے کہا جی میرے بیان میں کوئی سوئے، میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، لیکن ایک وہ جملہ کہتا ہوں جو ماں کہتی ہے۔ جب بچہ کرکٹ کھیلتا ہوا ماں کی گود میں آئے سو جائے تو ماں ایک جملہ کہتی ہے کہ پتر اٹھ جا، تھوڑا جا دودھ پی لے پھر سو جانا۔ ماں کہتی ہے کہ نہیں؟ دودھ پی لے پھر سو جانا۔ ماں کہتی ہے دودھ پی لو سو جاؤ پھر سونا۔ تو میں نے کہا حضرت میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، میرے بیان میں کوئی سوئے تو میں کہتا ہوں تھوڑا سا دودھ پی لو اور پھر سو جانا۔ دودھ اور علم کی آپس بڑی مناسبت ہے۔ اگر کوئی بندہ علم چاہے تو دعا کون سی مانگتا ہے؟ رب زدنی علما۔ اور اگر دودھ چاہیے تو پھر دعا کون سی مانگتا ہے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ علم کے لیے بھی زدنی اور دودھ کے لیے بھی زدنا، تو وہاں بھی دعا تو ایک ہی ہے نا۔ آدمی خواب میں دیکھے کہ میں نے دودھ پیا ہے تو تعبیر کیا ہوگی؟ اللہ اس کو علم دیں گے، تو دودھ علم میں بڑی مناسبت ہے۔ میں نے کہا حضرت میں ڈانٹتا تو نہیں ہوں، میں وہ جملہ کہتا ہوں جو ماں کہتی ہے کہ بیٹا اٹھ جا دودھ پی لے اور پھر سو جانا۔ اور ہم خالص دیہات والے لوگ ہیں، دیہات والوں کا دودھ بڑا خالص ہوتا ہے، دیہات والوں کا دودھ بڑا۔ تمہیں یہ میرا جملہ نہیں سمجھ آیا؟ میں نے سمجھایا نا، تو پھر تمہیں سمجھ آنی ہے۔ دیہات والوں کا دودھ بڑا خالص ہوتا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ پلندری کے دوستو، اگر جس آدمی نے کبھی خالص دودھ نہ پیا ہو اور پہلی بار خالص دودھ پیے تو اس کے پیٹ میں ہلچل مچتی ہے نا،
اس کے پیٹ میں گڑ گڑ ہوتی ہے نا، تو جس بندے نے خالص مسئلہ کبھی نہ سنا ہو، پہلی بار سنے، تو اس کی زبان میں اور منہ میں کچھ ہلچل مچڑی ہے کہ نہیں؟ تو میرے جانے کے بعد کبھی ہلچل مچے نا تو آپ سمجھا کریں بھئی بیمار ہے۔ جس طرح پہلی بار خالص دودھ پیے تو پیٹ گڑ گڑ کرتا ہے، پہلی بار خالص مسئلہ سنے تو زبان سے بڑ بڑ کرتا ہے۔ 2-4 مرتبہ خالص دودھ پلاؤ، معدہ ٹھیک ہو جائے گا۔ 2-4 مرتبہ ہمارے خالص مسئلے سکھاؤ، انشاءاللہ زبان ٹھیک ہو جائے گی۔ ہن گل سمجھ آئی تو انہوں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ میں دارالعلوم میں بیٹھا ہوں نا، کہاں بیٹھا ہوں؟ دارالعلوم، اپنے مرکز بیٹھا ہوں۔ اپنے مرکز میں تو بندے کو جھجک نہیں ہوتی، اپنے گھر میں اپنی باتیں نہ کہہ سکے تو بتاؤ میں نے امام بارگاہ میں جا کر خالص مسئلے بیان کرنے، کہاں بیان کروں گا جا کر؟ اپنے گھر پہ تو خالص بات سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے حضرات کے بھی بہت الجھن کے شکار ہوتے ہیں، اور مجھے اتنا تعجب ہوتا ہے، میں اس تعجب کو اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے اس دارالعلوم کا مزاج نہیں ہے، اللہ گواہ ہے، مولانا بیٹھے ہیں، کبھی مجھ پر مولانا نے پورے کشمیر میں آج تک پابندی عائد نہیں کی، یہ بیان کرنا اور یہ نہ کرنا، ہمارا کشمیر متحمل نہیں ہے، کبھی بھی یہ بات مجھے نہیں فرمائی۔ لیکن اگر عام بندہ کو کہے نا تو مجھے تعجب بہت ہوتا ہے، مدرسہ کس کا ہے؟ دیوبند کا، محتمم کون ہے؟ دیوبندی، طلبہ کون ہے؟ دیوبندی، معاون کون ہے؟ دیوبندی، دیوبندی والا مسئلہ نہیں دسنا، اچھا پھر کسے دسیے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ چلیں بات پھر لمبی ہو رہی ہے، میں نے اصل مسئلہ آپ کو سمجھانا ہے، میں نے وقت بہت تھوڑا لینا ہے اپنا، میں انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کر ہی لوں گا۔ آپ پتہ نہیں تھکے ہیں کہ نہیں، میں بھی تھکا ہوں، اور میرا جی چاہتا ہے کہ وقت تھوڑا بیان کروں اور اپنے کام سے کام رکھیں۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عنوان ہے نا ذہن میں، مولانا فرماتے ہیں ایک وہ جس نے کلمہ پڑھا اور ایک وہ جس کا کلمہ پڑھا۔ جس نے کلمہ پڑھا ایمان اس میں بھی ہے، اور جس کا کلمہ پڑھا ایمان اس میں بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھے اس کا ایمان اصل ہوتا ہے، اور جو کلمہ پڑھے اس کا ایمان نسل ہوتا ہے۔ اصل باپ کو کہتے ہیں، نسل اولاد کو کہتے ہیں۔ اصل باپ کو کہتے ہیں، نسل اولاد کو کہتے ہیں۔ چونکہ نبی کا ایمان اصل ہے، امتی کا ایمان نسل ہے، تو اصل باپ ہے، نسل اولاد ہے، نسل والا باپ ہے، اصل والا اولاد ہے۔ اس رشتے سے امتی نبی کا بیٹا بنتا ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ بیٹا بنتا ہے، اور نفس ایمان میں اشتراک کی وجہ سے بھائی بنتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ میں ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، آپ کی توجہ نہیں ہے۔ نفس ایمان میں اشتراک کی وجہ سے بھائی بنتا ہے۔ آپ کو کہ جی کیا مطلب؟ آج وہاں پوٹھا میں تھا تو مجھے ایک چٹ آئی، اس نے کہا جی دیوبندی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بھائی ہوں گے۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرمایا ہے تو پھر دیوبندی تھوڑے کہہ رہے ہیں، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ اگر تم دین میں 10% پر عمل 90% پہ عمل کرو، 10% چھوڑ دو، تمہاری نجات نہیں ہے۔ بعد والے 10% عمل کریں اور 90% کو چھوڑیں، وہ میرے بھائی، ان کی نجات ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور ان کی نجات 10% کی وجہ سے، ہماری 90 کی وجہ سے بھی نہیں؟ فرمایا تم میرے صحابی ہو، تمہیں میری صحبت ملی ہے، ان کو میری صحبت نہیں ملی، وہ میرے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو صحابہ فرمایا، ہمیں بھائی فرمایا۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بھائی فرما دیا تو ہم کہہ دیں کہ حضور ہمارے بھائی ہیں۔ ہم نے یہ بات نہیں کہنی، اس بات کو میں مثال دوں گا نا تو پھر بات سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا ایک عالم ہے، ایک عالم مثلا مولانا صاحب ہیں، ایک عالم باہر نکلتا ہے، ایک بچہ کالج کا ہے، وہ ساتھ باہر جا رہا تھا نماز پڑھ کے، مولانا فرمایا بیٹا ادھر آؤ میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پیو۔ وہ جھجکتا ہے، حضرت بہت بڑے ہیں، میں بہت چھوٹا ہوں، میرے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، میں نے پینٹ شرٹ پہنی ہے، کیسے ساتھ بیٹھوں گا؟ تو مولانا اس کی دل جمی کے لیے، دل بڑا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور بھائی ہم بھی تم جیسے انسان ہی ہیں، کیا ہوا؟ بیٹھو بیٹھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے چائے پی لو، ہم بھی تم جیسے انسان ہی ہیں، کوئی الگ مخلوق نہیں ہے مولوی، بیٹھو چائے پیو۔ اب اس کا مطلب کیا تھا؟ کل مولانا بازار سے گزرے، لڑکا ہوٹل پہ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا جس پہ VCR پہ فلمیں بھی لگی ہیں، انہوں نے کہا مولانا صاحب آؤ میرے ساتھ چائے پی لو۔ مولانا بیٹا تو پی، انہوں نے کہا جی جے وہ جے تسی انسان او وہ جیسی ہیں، تسی کل تے فرمایا سی نہ دے آ جاؤ اکو جے انسان۔ اب ہر بندہ کہے گا اور کچھ شرم کر، اگر حضرت نے تجھے اپنے جیسا کہہ ہی دیا، اس کا معنی یہ نہیں کہ اب تو بھی انسان کہہ کے ان کو ہوٹل پہ VCR کے سامنے بٹھا کے چائے پلا دے، یہ معنی تو نہیں ہے نا۔ عالم کسی بچے کو کہتا ہے
اس کے دل کو بڑا کرنے کے لیے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے وہ چھوٹا بڑے کو کل اسی بات کو دلیل بنا کر کہہ رہے آپ نے مجھے کل کہا نہیں تھا تم ہماری طرح انسان ہو، تو میں نے کہہ دیا آپ ہماری طرح انسان ہے، تو کیا فرق پڑا ہے؟ اللہ کے نبی اگر آپ کے دل کو بڑا کرنے کے لیے فرما دیں تم میرے صحابہ ہو، میری صحبت میں بیٹھے ہو، وہ بعد میں آئے بن دیکھے کلمہ پڑھا، میرے بھائی ہیں، اگر حضور نے اعزاز دے دیا ہے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں نہیں ہم چھوٹے بھائی حضور بڑے بھائی ہیں، حضور نے خود جو فرمایا نہ اس کا معنی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفس ایمان میں اشتراک کی وجہ سے تو بھائی ہیں، لیکن حضور نبی ہیں، ہم امتی ہیں، کروڑوں امتی مل جائیں پیغمبر کے جوتے مبارک کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ کہ جائے کہ یہ نظریہ بجائے اتنا سا فرق ہے جتنا چھوٹے اور بڑے بھائی میں ہے، جس کا یہ نظریہ ہو ہم میں حضور میں اتنا فرق ہے جتنا چھوٹے اور بڑے بھائی میں ہے، خدا کی قسم مرتد ہے، واجب القتل ہے، بے ایمان ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ہمارا قطعاً یہ نظریہ نہیں ہے، بعض نظریات ہمارے سر پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں جبکہ ہمارے نظریات ہوتے وہ نہیں ہیں۔ تو مولانا نوتوی نے فرمائی، میں اس طرح بات سمجھانے لگا تھا، اہل سنت والجماعت احناف دیوبند، یہ نام